دور کسی جنگل میں ایک بہت ہی پیاری چڑیا رہا کرتی تھی۔ اس کا نام مانو تھا۔ مانو چڑیا بہت ہی معصوم اور خوش اخلاق کی مالک تھی۔ مانو چڑیا ہر روز اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں دانا لینے جاتی تھی۔ بہت دن ہو گئے ہیں ہم نے جنگل کی سیر نہیں کی۔ آج ہم سب مل کر جنگل کی سیر کو چلتے ہیں اور واپسی پر ہم اپنے لیے دانا بھی لیتے آئیں گے۔ مانو چڑیا کی بات سن کر سب چڑیا خوش ہوتی ہیں اور جنگل میں سیر کرنے کی حامی بھر لیتی ہیں۔ اسی جنگل میں ایک مٹھو طوطا بھی رہتا تھا۔ مٹھو طوطا بہت بدتمیز اور دوسرے پرندوں کو تنگ کرنے والا تھا۔ مٹھو طوطا جہاں جنگل کے دوسرے پرندوں کو تنگ کرتا تھا، وہاں ان پرندوں کے گھونسلوں سے دانا چرا کر لے جاتا تھا۔ یہ جنگل میرا ہے، میں اس جنگل کا مالک ہوں، یہاں صرف میری حکومت چلتی ہے۔ جنگل کے سب پرندے مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اگر کسی پرندے نے اس جنگل میں رہنا ہے تو مجھ سے ڈر کر رہنا ہوگا، ورنہ وہ اپنا ٹھکانہ کسی اور جنگل میں بنا لے۔ ایک تو ندی دور بہت ہے اور مجھے پیاس بھی بہت لگی ہے، کیوں نہ میں ندی پر جا کر پانی پی آؤں؟ پھر پنکی چڑیا وہاں سے اڑتی ہے اور پانی پینے کے لیے ندی کا رخ کرتی ہے۔ پنکی چڑیا اڑتے اڑتے تھک جاتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت پر بیٹھ جاتی ہے۔ اے پاگل چڑیا، تو یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا یہ درخت میرا ہے اور تو میری اجازت کے بنا اس درخت پر کیوں بیٹھی ہے؟ چل دفع ہو جا یہاں سے، نہیں تو مار مار کر برا حال کر دوں گا۔ مٹھو طوطے، یہ تو جنگل کا درخت ہے، یہاں تو جس کا دل چاہے آ کر بیٹھ سکتا ہے۔ میں ندی پر پانی پینے جا رہی تھی تو کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے یہاں بیٹھ گئی۔ مانو چڑیا مٹھو طوطے اور پنکی چڑیا کی لڑائی دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ پنکی چڑیا تو وہاں بیٹھی تھی، مٹھو طوطا اس کو فضول میں تنگ کرنے آ گیا۔ مٹھو طوطا کیوں اتنا بدتمیز اور غصے والا ہے؟ جنگل کے سب پرندے اس کے غصے سے ڈرتے ہیں۔ مجھے کچھ کرنا چاہیے جس سے مٹھو طوطا بدتمیزی اور بلا وجہ کا غصہ کرنا چھوڑ دے۔ مجھے ضرور مٹھو طوطے سے بات کرنی چاہیے۔ پھر مانو چڑیا مٹھو طوطے کے پاس چلی جاتی ہے کہ کسی بھی طرح مٹھو طوطے سے بات کرے اور اسے دوستی کی طرف لے آئے۔ مٹھو بھائی، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کیوں ہر وقت اتنے غصے میں رہتے ہیں؟ اگر آپ دوستی اور پیار کی طرف آؤ تو زندگی بہت پیاری اور خوبصورت ہے۔ ایسے بدتمیزی اور غصے میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سنو چڑیا، مجھے کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی بہت خوش ہوں۔ مجھ سے جنگل کے سب پرندے ڈرتے ہیں، مجھے سب پرندوں کو تنگ کر کے بہت مزہ آتا ہے، اس لیے تم اپنے کام سے کام رکھو، میں جیسا ہوں مجھے ویسا ہی رہنے دو۔ طوطا بھائی، دوستی کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ آپ اکیلے کتنا خوش رہ لیں گے؟ اگر آپ بھی دوستی کا احساس کرو گے تو پتہ چلے گا کہ دوستی کتنی پیاری اور ضروری ہے اور ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ کتنا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر مانو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن اس کی باتیں مٹھو طوطے کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مٹھو طوطے کو اپنی بدتمیزی اور
ظلم کا احساس ہوتا ہے، اور مانو چڑیا کی باتیں مٹھو طوطے کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ مانو چڑیا ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے ایسے کسی بھی پرندے سے بدتمیزی اور مار پیٹ نہیں کرنی چاہیے، اور مجھے جنگل کے سب پرندوں کو دوست بنا کر رکھنا چاہیے۔ پھر مٹھو طوطا مانو چڑیا کے پاس جاتا ہے اور مانو چڑیا سے دوستی کر لیتا ہے۔ جب جنگل کے دوسرے پرندے مٹھو طوطے کا برتاؤ دیکھتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور مٹھو طوطے سے دوستی کر لیتے ہیں۔ ایسے جنگل خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دوستی اور پیار میں اتنی طاقت ہوتی ہے۔ میں تو ہر وقت غصے میں رہا کرتا تھا، لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا غلط تھا۔ اگر مانو چڑیا میری مدد نہ کرتی تو میں دوستی کے احساس سے ہمیشہ محروم رہتا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں برائی سے نفرت کرنی چاہیے، برائی کرنے والے سے نہیں۔